صاحب نئی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی براد مناظر کے نام سے، تو حضرت نے اپنی زندگی کے 27 سال لگا آج اس کی جو ضخیم زندگی وہ تکمیل پہ پہنچا۔ اور یہ حسن اتفاق کہہ لیں، یہ اللہ کا فضل کہہ لیں کہ جس سال حضرت نے یہ درس تکمیل فرمایا اس کے بعد ہی حضرت پردہ فرمایا، یعنی بس انتظار یہ تھا کہ یہ درس ختم ہو تو حضرت سال یار نصیب ہو۔ الحمدللہ یہ سلسلہ حضرت سب کچھ بیان کر کے چلے گئے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس ان کی ایک روش کو، ان کی ایک سنت کو جاری رکھنا ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں ہم نے جو اپنے ٹاپک کا سلیکشن کیا وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 5 نشستیں شروع رمضان کی وہ حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دی جائیں گی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اور باطنی جو اوصاف ہیں، جو حسن ہیں، اور حضور کا جو بے مثل اور بے نظیر اور بے مثال جو جمال ہے انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد اگلی جو نشستیں ہوں گی 7 یا 8 نشستیں وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی، حضور کی پوری زندگی کا جو ایک خلاصہ ہے سیرت کی صورت میں انشاءاللہ وہ بیان ہوگا۔ اور اس کے بعد اصلاحی محفلیں ہیں جس میں امت کے جو اختلافی مسائل، مسئلہ علم غیب، مسئلہ حاضر و ناظر، ان تمام پر انشاءاللہ نشست ہوگی۔ اور ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے جو میں نے سوچا وہ ہے تقابل ادیان۔ ایک مسلمان کو اپنے مذہب کی حقانیت پتہ ہونی چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کمپیریٹیو اسٹڈی۔ اور تقابل ادیان کا مطلب یہ کہ اسلام کو پڑھیں اور دیگر مذاہب کو پڑھیں، یہودیت کیا ہے، عیسائیت کیا ہے، ہندوازم کیا ہے، بدھزم کیا ہے، الحاد کیا ہے، یہ تمام چیزیں تو انشاءاللہ 10 نشستیں اس پہ رکھی جائیں گی۔ اور آخر میں اگر دن بچ گئے تو پھر درس بخاری کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مقصد میں کامیاب اور کامران فرمائے۔ باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان المجید، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو یہ رمضان المبارک کی خصوصی نشست ہے اور اس کا دورانیہ آدھا گھنٹہ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو فجر کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھیں اور یہ درس سنیں انشاءاللہ۔ صبح صبح آپ ایک حدیث بھی سن لیں گے تو یہ سرکار کی حدیث کے مطابق ایک برس کا ثواب ہوگا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ اب دیکھیں اس آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک اللہ کی طرف سے آنے والے نور کا ذکر ہے اور دوسرا ہے کتاب مبین۔ مبین کا مطلب بین، جو بالکل واضح ہو، جو کھلی اور شفاف ہو۔ تو 2 چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ دیکھیں ایک چیز تو صریح ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور وہ ہے کتاب مبین، کہ اللہ نے کتاب مبین کو نازل فرمایا، روشن کتاب کو۔ اس سے مراد قرآن پاک۔ اب بات یہ آئی کہ نور سے کیا مراد ہے، تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے کیا مراد ہے۔ تو یاد رکھیں سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول اور مفسر قرآن صحابہ میں سے ہیں، تو یہ اپنی تفسیر میں اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم کی ذات کو لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان۔ اور پھر بڑے بڑے ائمہ اور مفسرین تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح البیان، تفسیر مظہری، جتنے بھی اکابر مفسر ہیں سب نے اس آیت میں فرمایا کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نور کہہ کر مخاطب کریں۔ تو پتہ لگا ہمارا جو عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کی طرف سے نور ہے، یہ ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے، ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، اس لیے جو اس نور سے اپنا دل منور کرنا چاہے وہ کر لے۔ حضور نور ہے،
اب نور کی دو اقسام ہوتی ہیں، یہ بھی سمجھیں، نور کا مطلب ہے روشنی، اجالا، برائٹنس۔ نور کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نور حسی جسے محسوس کیا جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بہت عبادت گزار ہے تو اس کے چہرے پر نورانیت نظر آتا ہے، چہرے پر ایک رونق، ایک روشنی، ایک اجالا اس کے نظر آتا ہے، اس کا چہرہ جاذب نظر ہوگا، کہتے ہیں نا آئی کیچنگ، آنکھوں کو کھینچنے والا، آپ چہرہ دیکھیں گے نظر نہیں ہٹے، تو وہ ایک ظاہری نورانیت ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک ہوتی ہے باطنی نورانیت جسے ہم کہتے ہیں نور مانوی۔ اب کہا جاتا ہے قرآن پاک نور ہے، تو بظاہر تو قرآن پاک کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں برائٹنس تو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن جب ہم قرآن کو کھول کر پڑھتے ہیں تو یہ وہ کتابیں جو دلوں کو روشن کرتے ہیں، تو اس لیے کہا جائے گا ایسا نور جو ہے وہ نور مانوی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انوار یعنی نور حسی اور نور مانوی کا پیکر ہے، یعنی ظاہری نور بھی حضور کی ذات گرامی میں، اور باطنی نور بھی ایسا ہے کہ جو توجہ حاصل کر لے وہ بھی نورانی ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بارے میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ والا تیرے جلوے کا نظارہ دیکھے، آنکھ والا تیرے جلوے کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، جو آنکھ والے ہیں وہی تو دیکھتا ہے۔ بھائی دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا اور ابو جہل نے بھی دیکھا، دونوں نے دیکھا، صدیق اکبر نے بھی دیکھا اور ابو جہل نے بھی دیکھا، لیکن ابو بکر صدیق حضور کے رخ زیبا کو دیکھ کر صدیق بن گئے، صداقت کا اقرار کر لیا، اور ابو جہل جو ابو الحکم تھا وہ اتنا روشن اور اتنا منور چہرہ جسے قرآن چہرہ ببوا کہتا ہے، دیکھنے کے بعد ابو الحکم سے ابو جہل ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر صدیق نے جو دیکھا حضور کو تو محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے دیکھا تھا، محمد الرسول اللہ، اور جب ابو جہل نے دیکھا تو اس نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے نہیں دیکھا، بلکہ اس نے اس حیثیت سے دیکھا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ بات یہ نا کہ دل آئینہ ہوتا ہے، اور آپ جیسا دیکھیں گے، جیسا آپ کا دل ہے ویسا آپ کو نظر آئے۔ اگر دل میں نورانیت ہے، اگر دل میں ہدایت کی رمق ہے تو دیکھنے کے بعد آپ ہدایت پا لیں، لیکن اگر دل میں ہدایت کا ظرف نہیں ہے تو دیکھنے کے بعد انسان اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، دیکھنے والوں نے تو بہت کچھ دیکھا، لیکن کچھ ایسے بھی اندھے تھے سب کچھ دیکھنے کے باوجود حضور کو جھٹلا دیا۔ اب اس سلسلے میں ایک بڑی طویل حدیث ہے، طویل تو مطلب اس کو میں مختصر کر کے آپ کو سناتا ہوں، وہ ہے حدیث جابر۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا شان کے بارے میں ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی طرف سے نور ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اب ذرا غور کیجیے، یہ سوال صحابی نے پوچھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا کہ اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا جو نور پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث کا آگے کا حصہ دیکھیں، فرمایا پھر اپنے نور کے فیض سے اللہ رب العزت نے اپنے نور کے فیض سے یہ تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جتنی بھی مخلوقات بنی وہ حضور کے نور سے بنی، اور حضور کا جو نور ہے یہ اللہ کے فیض سے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب حضور کے نور کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو مطمع نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نور کم ہوا اور حضور میں آ گیا، ایسا نہیں، یہ مسکنسیپشن۔ اس کی مثال علماء نے دی، بھائی دیکھیں ایک چراغ اگر جل رہا ہے تو آپ اسے جا کر 100 جلا دیں، 1000 جلا دیں، تو جس چراغ سے آپ نے 100 یا 1000 چراغ جلائے تو کیا اس کو اجالے میں کوئی کمی آئی؟
تو ایسے ہی باری تعالیٰ تو اللہ نور السماوات والارض ہے نا، آسمان اور زمین کا نور ہے، تو اس نے اپنے نور کے فیصلے اپنے نبی کے اندر نور رکھا، تو اللہ کے نور میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ ہاں اب حضور دیکھیں اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، مخلوق کا مطلب جسے پیدا کیا گیا، اللہ تو خالق ہے، تو اللہ تو کسی کی مخلوق نہیں ہے، تو پتہ لگا کہ خالق کا موازنہ مخلوق سے کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے مخلوقات میں جو سب سے افضل رکھا ہمارے نبی کو رکھا، اور اسی افضلیت کو دکھانا تھا، جتانا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے حضور کے نور سے اللہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما دیا۔ اب دیکھیں حدیث کتنی پیاری ہے، کہتے ہیں کہ اے جابر، بے شک اللہ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ پھر وہ نور جہاں خدا نے چاہا سیر کرتا رہا، نور سیر کرتا ہے۔ دیکھیں حدیث کا یہ حصہ ہے، نور ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے، نور ایک سے دوسری جگہ جاتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے سینوں سے سیدھا۔ یہ جو ہماری یہاں سلاسل طریقت ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، تو یہ بھی تو ایک نور ہے، اور اس کا مرکز ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور کے سینہ مبارک سے یہ فیض حضرت ابوبکر صدیق کو ملا، حضرت علی کو ملا، تمام صحابہ کو ملا، پھر بزرگان دین اولیاء کاملین سے یہ نور ٹرانسفر ہوتا تھا، اور آج الحمدللہ سلسلہ قادریہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ ہدایت کا فیض ہے، تو نور میں ٹھہراؤ نہیں، نور منتقل ہوتا رہتا ہے، سیر کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حدیث کا حصہ ہے کہ جابر اس وقت لوح قلم جنت دوزخ فرشتے آسمان زمین سورج چاند جن اور انسان کچھ بھی نہ تھا، اللہ جب ہمارے نبی کا نور بنا کچھ بھی نہیں تھا، لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، عرش و فرش کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کا فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی نہ تھا، انسان بھی نہ تھا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے فرما دیے۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور جو نور مصطفیٰ ہے اس کے 4 حصے فرما دیے، اور فرمایا کہ پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، اور چوتھے سے 4 حصے کیے، یعنی پہلے سے قلم، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش بنا دیا۔ عرش دیکھیں ایک ہے فرش اور ایک ہے عرش، عرش کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں، تو پتہ لگا عرش الہی بھی نور مصطفیٰ کے فیضان سے۔ اللہ نے عرش پیدا فرما، چوتھا جو حصہ تھا اس کے بھی 4 حصے بنائے، اور پہلے سے آسمان، دوسرے سے زمین، تیسرے سے جنت، اور چوتھے سے دوزخ کو بنایا، اور یہ حدیث اس کے بعد چلتی رہی۔ دیکھیں حدیث ابھی رکی نہیں ہے، لیکن جو ہمارا موضوع ہے وہ یہاں تک ہے کہ اللہ نے نور مصطفیٰ سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اب اس حدیث کا حوالہ سنیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کی صحت نہیں ہے، تو ذرا سن لیں، یہ حدیث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں اس حدیث کو کوٹ کیا، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طریقے سے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مواہب اللدنیہ میں، اور امام ابن حجر مکی جو اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے فتاوی حدیثیہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا۔ اسی طریقے سے علامہ فاسی رحمۃ اللہ علیہ نے مطالع المسرات میں، اور علامہ زرقانی نے دلائل شرح مواہب میں اس حدیث کو کوٹ کیا۔ میرے پاس اس کے کئی حوالے موجود ہیں الحمدللہ، لیکن افسوس کہ آج کل کے بلکہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں کوٹ کیا اور اس پر اعتماد کیا ہے۔ بر صغیر کے اندر علم حدیث شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آیا، تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کوٹ کرنے کے بعد باقاعدہ اس پر اعتماد کیا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن مصنف لکھتے ہیں کہ افسوس کہ موجودہ زمانے کے وہابیہ نے مصنف عبد الرزاق سے اس حدیث کو نکال دیا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی خیانت ہے، ایک حدیث کو ہمارے محدثین لکھتے آئے، لیکن آج وہ حدیث اپنی کتاب سے ہٹا۔ آپ ذرا غور کریں، یہ علمی خیانت ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو امام اہل سنت نے فرمائی اس حدیث کی شرح میں کہ انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، انبیاء اجزاء ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا، اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، تیرا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نہ ہوتا۔ کیا بات کہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ ذرا اندازہ کیجیے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے کچھ ہم نے کلام کرا۔ اب 2-3 باتیں سرکار دو عالم کی حقیقت پر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ،
اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے پچھلے سے بہتر ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے سے بہتر ہے۔ تو پتہ لگا کہ حضور کے درجات ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر ملی سیکنڈ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور کب سے بڑھنا ہے کوئی نہیں جانتا۔ جب سے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تب سے حضور کے درجات بڑھے، اور کب تک بڑھتے رہیں گے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں۔ اللہ نے ایسا عروج ان کو عطا فرمایا، ایک ایک لمحے سرکار کے مراتب میں ترقی ہو رہی ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کا جو کرم ہے اور جو کمالات آپ کو عطا فرمائے گئے، عقلیں ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور زبان ان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ کوئی زبان ایسی نہیں جو حضور کے فضائل بیان کر سکے، اور کوئی عقل ایسی نہیں ہے جو حضور کی حقیقت کا ادراک کر سکے۔ امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام رسولت ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ ملک شام کے بہت بڑے عالم تھے، جیت عالم دین تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کی حقیقت کیا ہے، ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ہم تو بحر کے کنارے بیٹھے ہوئے، ساحل پر بیٹھے ہوئے، سمندر تو بہت گہرا ہے، ہم نے تو حضور کا صرف ظاہر سنا ہے، لیکن ذرا حضور کی حقیقت کے بارے میں ایک جیت عالم دین کی زبانی سنی۔ کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین، امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کا بات دیکھیں، ذرا دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت، یہ حقیقت محمدی، فرماتے ہیں کہ حضور کی حقیقت کو تمام حق کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمائی۔ یہ حضور اپنے یار غار صدیق اکبر سے کہتے ہیں، اے ابو بکر قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کسی نے کبھی نہیں جانا، کسی نے نہیں جانا۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی لیے سید التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عکس دیکھا تھا۔ صحابہ نے صرف، بھئی سب سے زیادہ وقت کنہوں نے گزارا حضور کے ساتھ؟ صحابہ نے گزارا، اور صحابہ میں تو ابو بکر صدیق بھی ہیں، صحابہ میں تو عمر فاروق اعظم بھی ہیں، صحابہ میں تو عثمان غنی بھی ہیں، صحابہ میں تو حیدر کرار بھی ہیں۔ اتنا وقت حضور کے ساتھ گزارا، لیکن امام نبھانی کیا لکھ رہے ہیں بھائی کہ صرف عکس دیکھا تھا، صرف عکس دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ پا سکے۔ تو کسی نے حضرت اویس کرنے سے پوچھا کہ حضور آپ یہ بڑی بات کر رہے ہیں، کیا ابو بکر صدیق نے بھی حضور کا صرف عکس دیکھا تھا؟ بات ذرا قابل غور ہے، صدیق اکبر تو ہر وقت حضور کے ساتھ ہے۔ تو کسی نے اویس کرنے سے پوچھا کہ یہ ذرا بتا دیں کہ صدیق اکبر نے بھی حضور کا صرف عکس دیکھا تھا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بھی حضور کو صرف عکس دیکھا تھا، حضور کی حقیقت کو وہ بھی نہیں جان سکے۔ آپ ذرا سوچیں، کتاب کا نام ہے حجت اللہ علی العالمین، اور امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر حضور کی حدیث ہے من رآنی قد رأی الحق، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پتے کی بات فرماتے ہیں، من رآنی قد رأی الحق جو کہے، یہ شعر اعلیٰ حضرت ہے، من رآنی قد رأی الحق جو کہے، کیا بیاں اس کی حقیقت کیجیے، کیا بیاں اس کی حقیقت کیجیے۔ جو یہ فرما دیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا، تو آپ کیا ان کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں۔ پھر امام ربانی قیوم زمانی غوث سمدانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور اول اور تمام حقائق کی اصل حقیقت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اول ما خلق اللہ من نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اپنے والد صاحب کا واقعہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی، کہا یا رسول اللہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، آپ کے حسن کو دیکھ کر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خواب میں کہ اللہ نے مجھے 70,000 حجاب میں رکھا ہوا ہے، 70,000 حجاب کے اندر۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ، ایک دفعہ قرآن پاک کی آیت پڑھ لیتے تو وہ جو آیت ہے نا قرآن پاک کی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں ایک بات ہے، کہا کہ ذی جان لوگوں میں تو اللہ کے نیک بندے بھی، تو کیا جب ان کا وصال ہوگا تو ان کو بھی یہ تکلیف ہوگی، ان کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، کیا ان کے اوپر بھی نزا کی جو کیفیات ہیں جس سے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، کیا ہوتا نہیں؟ اب یہ سوچتے سوچتے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگی، سو گئے۔ اب خواب میں اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے سامنے مسئلہ رکھا، یا رسول اللہ میں تو آیت پڑھ رہا تھا اور ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، تو جب ان کا وصال ہوگا تو کیا ان پر بھی موت کے جو سکرات ہیں وہ طاری ہوں گے، کیا ان کو بھی اذیت ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو، اس کا جواب مل جائے گا۔ حضور قرآن سے حل بتا رہے ہیں۔ آج ہم اپنا حل، اپنے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جاہل لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو شریعت کی تمیز نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، جائیں گے تو ان 2 نمبروں کے پاس جائیں گے جن کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے۔ تو یہاں حضور نے کیا فرمایا مجدد صاحب کو، قرآن پڑھو، سورہ یوسف پڑھو، جواب مل جائے گا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیدار ہوئے، وضو کیا اور سورہ یوسف پڑھ کے بیٹھ گئے، بڑے باریک بینی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سورہ یوسف پڑھے، لیکن جواب نہیں ملا، جواب نظر نہیں آیا، دوبارہ سو گئے۔ اچھا اب دیکھیں جب دوبارہ سو گئے پھر قسمت بیدار ہو گئی، اللہ کے نبی تشریف لائے اور کیا پوچھا کہ کیا جواب ملا؟ نہیں یا رسول اللہ، جواب نہیں ملا۔ کہا پھر پڑھو۔ اب دیکھیں ایک دلچسپ بات یہ کہ اللہ کے نبی بھی تو جواب ارشاد فرما سکتے تھے، لیکن حضور محققین کو پسند فرماتے ہیں جو خود سے جواب تلاش کریں۔ پتہ لگا تحقیق کرنا یہ اہل علم کا کام ہے اور اللہ کے نبی کا دستے رحمت اہل علم حضرات پر ہوتا ہے۔ فرمایا پھر پڑھو۔ مجدد صاحب پھر بیدار ہوئے اور دوبارہ سورہ یوسف کھول کے بیٹھ گئے، پھر پڑھا اور اب کی دفعہ پہلے سے زیادہ غور و خوض کے ساتھ پڑھا، اب بھی مسئلے کا حل نہیں ملا۔ پھر جب تیسری مرتبہ سونے کا اتفاق ہوا، دوسری مرتبہ، تو دوبارہ قسمت بیدار ہوئی، اللہ کے نبی پھر تشریف لے آئے۔ کہا کیا مسئلے کا حل ملا؟ یا رسول اللہ اب کی دفعہ بھی نہیں ملا۔ کہا کہ دوبارہ پڑھو، اب مل جائے گا، دوبارہ پڑھو۔ اب جب بیدار ہوئے فوراً وضو کیا، دوبارہ پڑھا۔ تو اب جب اس آیت پر پہنچے جہاں پر حضرت زلیخا کا ذکر ہے، دیکھیں زلیخا کا نام میں آپ کو بتاؤں، حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لوگ بے ادبی سے اور اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے کی بات ہے، تو ازواج مطہرات ہونے کی، نبی کی زوجہ ہونے کی حیثیت سے اب ان کا نام ادب سے لینا ضروری ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اس واقعے کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی نیت سے، کوئی تفریح کی نیت سے سنا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تمسخر کی نیت سے یہ بالکل حرام کام ہے۔ تو جب بھی نبیوں کی ازواج کے بارے میں بات آئے تو ادب سے بات کی جائے۔ تو جب اس آیت پر پہنچے جہاں پر حضرت زلیخا کا ذکر تھا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر باقاعدہ پردہ ڈال دیا تھا اور مصر کی خواتین کو بلا لیا جو حضرت زلیخا کو یہ طعنہ دیتی تھی کہ زلیخا آپ کو کیا ہوا، آپ تو عزیز مصر کی زوجہ ہیں اور آپ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ تو اس طعنے کے جواب میں انہوں نے مصر کی خواتین کی جو آپ کو طعنہ دیتی تھی ان کی دعوت، اور جب یوسف علیہ السلام کو اس محفل میں لایا گیا، آپ کے چہرے سے جب حجاب ہٹایا تو اس نے یوسف کو دیکھ کر ان خواتین نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنا مہک ہو گئی کہ ان کو یہ خبر نہ رہی کہ وہ پھل نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کو کاٹا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس آیت کے تحت الہام کر دیا اور آپ کو جواب مل گیا کہ بھئی موت کی تکلیف تو برحق ہے، چاہے گناہ گار ہو چاہے نیک ہو، سب کو ہوتی ہے،
لیکن جب نیکوکاروں پر آخری وقت آتا ہے تو اللہ کی رحمت کے جلوے ان کو ایسے نظر آتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں کہ جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر گم ہو گئیں، ایسے ہی اللہ کے برگزیدہ بندے جب ان کا وقت وصال آتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کے جلوے میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ موت کی سکت محسوس ہی نہیں ہوتی اور جان نکل جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کھینچنا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، معمولی سا درد ہوتا ہے تو آٹے میں سے بال کھینچنے وقت ہی نہیں لگتا، تو مومن کی روح ایسے نکل جاتی ہے۔ آپ ہمارے حضرت صاحب کو دیکھیں، آپ کا جو وصال ہوا نماز عصر جماعت سے پڑھائی ہے، اس کے بعد بالکل نارمل تھے اور اچانک وصال ہو۔ پتہ لگا اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر موت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو وہ گم اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے آپ کو طویل واقعہ بتایا۔ تو آج کا جو میرا عنوان تھا وہ تھا حسن و جمال مصطفیٰ۔ تو انشاءاللہ اس کی کل 5 نشستیں ہیں، وہ 5 نشستیں انشاءاللہ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائے گا۔ اور ایک دو باتیں میں آپ کو اور بتا دوں، صحابی رسول حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر بھی سن لیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر بیوں وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اب یہ صحابی رسول کا شعر ہے جو دیوان حسان میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال، اللہ کے نبی کو کہتے ہیں یا صاحب الجمال، اے خوبصورت چہرے والے، اے جمال کا پیکر، اے حسن کا مرکز۔ فرماتے ہیں کہ اے حسن و جمال کے صاحب، و یا سید البشر، فرماتے ہیں کہ اے سردار کائنات، اے تمام انسانوں کے سردار۔ فرماتے ہیں من وجہک المنیر، کیا بات کہی کہ آپ کے چہرے انور ہی سے تو چاند نے نور حاصل کیا۔ من وجہک المنیر، منیر کا مطلب چاند، تو چاند نے آپ کی وجاہت سے تو نور حاصل کیا ہے۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر، فرماتے ہیں کہ اسی لیے تو وہ روشن ہو گیا کہ اس نے آپ سے نور لیا۔ پھر فرماتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی تعریف کون کر سکتا ہے، کس میں یہ سکت ہے، کس میں یہ طاقت ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے گن گائے، آپ کی تعریف کا حق ادا کرتے، کوئی نہیں کر سکتا۔ بس آخر میں ایک بات کہی، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یا رسول اللہ بس آپ کی تعریف میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے بعد اگر بزرگی ہے تو وہ آپ کے لیے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ جب اللہ ہی حضور کا مدح خواہ ہے، ثنا خواہ ہے، تو اے رضا تمہاری زبان میں کہاں یہ طاقت کہ حضور کی ثنا کر سکتے۔ تو دوستوں یہ جمال مصطفیٰ کے اوپر میں نے انشاءاللہ کچھ کلام کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ 4 نشست اور ہیں۔ اب جو اگلی نشست ہوگی اس میں حضور کے جسم مبارک یعنی چہرہ انور، حضور کی زبان مبارک، آنکھ مبارک، پیشانی مبارک، حضور کے جو جسمانی جو کیفیات ہیں انشاءاللہ وہ بیان کی جائے گی، یہ سننا۔ اور اس میں بڑی برکت ہے۔ شمائل ترمذی بڑی مشہور کتاب ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے تو پوری کتاب اس پر لکھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور کے شمائل، حضور کے حسن و جمال کو سنتے ہیں تو زندگی میں کبھی نہ کبھی نبی کریم کی زیارت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم حضور کو دیکھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں، ایک تصور ذہن میں آتا ہے، اور یقین کریں کہ اگر نیت ہو نا تو اللہ رب العزت کرم فرما دے، اور ہمیں وہ اصل میں جب تھیوری پڑھ لیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا پریکٹیکل فارم میں کروا دے، کیا پتہ حضور تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شراب کی نماز ہم لوگ کوشش کریں مسجد میں ہی پڑھنے اگر سہولت ہو، لیکن گھروں میں جا کے آپ نے لازمی اس کو ادا کرنا۔ رمضان کا مہینہ نوافل میں بڑی برکت ہے، اور جو ایک نفل پڑھتا ہے نا رمضان میں تو 70 فرض کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔